اللہ کی رحمت کا میزاب رحمت، میزاب رحمت میں قرآن پاک لے کر میں بیٹھا ہوں، تو یہ کیا ہے میرے پاس؟ قرآن پاک۔ سارے بندے نہیں بولتے نا، میرے پاس کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس کو دیکھنا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، اس کو سننا، اس کو پکڑنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا اور اس کی مجلس میں بیٹھنا، تو گویا میں آپ کی خدمت میں دو آیات میں نے تلاوت کی، ایک سورہ احزاب کی، ایک سورہ بقرہ کی، اور آپ معذرت کے ساتھ مجھ سے کسی شعر کی توقع نہیں رکھنی، مجھ سے آپ نے توقع رکھنی ہے قرآن کی۔ کس کی؟ نہیں بولے سارے؟ یعنی میں آپ کے مطلب کا شعر پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن اپنے پیارے نبی امام الانبیاء کے مطلب کی آیت ضرور پڑھوں، وہ قرآن میں ضرور پڑھوں گا جس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اللہ سبحان کیا اللہ، تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتا ہے اتنا آسان قرآن میں نے نازل نہیں کیا، اتنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے قرآن اتارا ہے پڑھنے کے، قرآن اتارا ہے سمجھنے کے، قرآن اتارا ہے نصیحت کے۔ تو آج محفل میلاد ہے، چودھری عاشق صاحب نے اور سب نے مل کے مجھے بلایا، دوسری یا تیسری دفعہ میں ادھر آپ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا۔ میرا بچپن ادھر ہی گزرا ہے، میں چھوٹا بچہ تھا ادھر، میرے ابا جی کے وہ کیا پیٹر تھا تو ادھر آتے جاتے تھے، بچپن چرچیاں میں گزرا۔ تو میں آج اس حیثیت سے کہ قرآن شریف پکڑ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ مجھے سمجھے، میں آپ کو سمجھتا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے قرآن کے طالب بن جائیں، اس کے طالب بن جائیں۔ آج یوسف سب تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ میں ذرا گول گدارا اس لیے بناتا ہوں کہ یہ جو نور قرآن ہے نا، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، یہ نور ہے۔ ابھی نماز پڑھی ہم نے عشاء کی، نماز کا نور اترا، نظر نہیں آیا کسی کو، کیونکہ یہ ہر کسی کو نظر ہے، یہ خاص خاص لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ میں ایک شعر سناتا ہوں، ناریوں کا، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ناریوں کا دور تھا، ناریوں کا دور تھا، شرک شرک تھا، بت پرستی تھی، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ نور کون ہے؟ اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مطلب اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، وہ خالق نور ہے۔ یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے لیول کی بات کی جائے تاکہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو۔ ناریوں کا دور تھا، ہر طرف دوزخی پھرتے تھے، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا، تجھ کو، یہ نبی پاک، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یعنی جس بندے کو نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملی ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی ملا ہو، پھر اس کی بخشش نہ ہو، پھر اس کی مغفرت نہ ہو، پھر وہ
کسی منزل پر نہ پہنچے تو اس میں قصور اس بندے کا ہے جس نے رابطہ نہیں کیا رسول اللہ کے ٹیلی فون کے ساتھ۔ یہ جو میرے پاس ہے یہ اینڈرائیڈ موبائل ہے جس سے حضرت صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی موبائل ہے، یہ موبائل بندے نے بنایا، یہ موبائل اللہ نے اتارا۔ کس نے اتارا؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہے، وہ قرآن پڑھے۔ وہ کیا پڑھے؟ گویا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے، اور جس کا مخاطب اللہ ہے، جس کا مخاطب اللہ ہے، جو متکلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، آپ اندازہ کریں اس سے بڑا خوش نصیب کائنات میں ہو سکتا ہے؟ حاجی یوسف صاحب جو اللہ سے جو بات کرے، کس سے بات کرے؟ ابھی ٹیلی فون آ گیا حضرت صاحب کو، ہاں جی ہیلو جی جہاں جی کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ کون بول رہے تھے؟ میں آصف الدین بول رہے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ سارے بندے کہ یار بندہ آپ کو پہنچی جائے، آرمی چیف کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس کا تو پتا ہے کہ آرمی چیف سے بات کر رہا ہے، اور اس کا نہیں پتا کہ رب سے بات کر رہا ہے۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو خواب میں 100 بار دیکھا۔ کتنی بار دیکھا؟ میں نے اللہ کا دیدار کتنی بار کیا؟ 100 بار، پوری سینچری۔ اور 100ویں بار جب میری اپنے رب سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا میرے مالک یہ بتا تیرا بندہ کب تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب میرے قرآن کی تلاوت کرتا مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اس وقت میں اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہو گئے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن کھول لیا۔ اب آپ کو قرآن سمجھائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے مالک بفہم اور بغیر فہم، یہ مغالطہ ہے نا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہو جس کو ترجمہ نہیں آتا، جس کو معنی نہیں آتا، جس کو مفہوم کا پتہ نہیں، وہ بھی، یا جس کو ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر مطلب آتا ہے وہ شاید اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بفہم اور بغیر فہم، کوئی سمجھ کر پڑھے کوئی بغیر سمجھ کے پڑھے، جب میرا قرآن پڑھتا مجھے پیارا لگتا۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جو اللہ کا پیارا بنوں تو آپ بھی میرے ساتھ اللہ کے پیارے بنے۔ آپ ایک مرتبہ بولے یا ایھا الذین آمنوا، سارے بندے نہیں پڑھا یا ایھا الذین، کیا پڑھا ابھی آپ نے؟ قرآن۔ ابھی کیا پڑھا ہے؟ قرآن۔ کیا پڑھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا پڑھا؟ بولو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی اللہ پاک ہمیں کچھ کہا؟ کیا اللہ پاک جی ہمیں کوئی بات کی؟ لڑکا ہے جی ہاں جی آپ کو کہا۔ کیا کہا؟ کہا ہے لا تقولوا رائنا، لا تقولوا، یا اللہ کی نماز کا حکم دیا اللہ نے کرنی، اور روزے کا حکم دکھا نہیں، زکوٰۃ کا حکم دکھا نہیں، حج کا حکم دکھا نہیں، یا اللہ کو سچ بولنے کی بات کہا نہیں، کوئی جھوٹ چھوڑنے کی بات کی نہیں، حلال کھانے کا کہا نہیں، حرام سے بچنے کا کہا نہیں۔ یا اللہ کیا کہا ہے تو نے؟ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا نہ تعلق نماز کے ساتھ ہے، اس کا نہ تعلق روزے کے ساتھ ہے، اس کا نہ تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، اس کا نہ تعلق حج کے ساتھ ہے، اس کا تعلق یا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے کہا اس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، رائنا نہیں کہنا۔ واہ واہ واہ۔ اے ایمان والو، رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، چیچیاں میں کوئی بندہ رائنا کا لفظ بولتا ہی نہیں،
انہوں نے پتا رائنا کیوں ہے؟ انہوں نے پتا نہیں رائنا کیا ہے. تو یا اللہ چیچیاں والے تو رائنا نہیں کہتے, یا اللہ پاکستان والے تو رائنا کہہ ہی نہیں سکتے, یا اللہ ہندوستان والے تو رائنا کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو رائنا نہیں کہنا یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, زمین سے آسمان, جو بھی میرا قرآن پڑھتا ہے میرا ہر بندے کو حکم ہے کہ رائنا نہیں کہنا. ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ رائنا کیا ہے, لیکن پہلے آپ میرے اسٹیشن پر آئیں, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات اور بتا, جب تک میری اور آپ کی طبیعت برابر نہیں ہوگی نا آپ سمجھ نہیں سکتے. دو چار بندے ہیں ابھی ایسے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے ایسے دیکھ, آپ اس کو چھوڑیں. ابھی آپ دیکھیں کہ قرآن میرے پاس ہے, آپ میرے سامنے ہیں, آپ میرے مخاطب ہیں, میں آپ کا مخاطب ہوں, میں آپ کا متکلم ہوں, میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور آپ قرآن پڑھ رہے. گویا کہ ایک کلاس بن گئی, ایک مدرسہ بن گیا, ایک مجلس بن گئی. اور اللہ نے کہا لا تقولوا رائنا, بولو لا تقولوا. اب پوری آیت پڑھ دیں, یا ایھا الذین آمنوا پڑھ دیں, لا تقولوا رائنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سب سے پیارے بن گئے. کیا بن گئے؟ قرآن جو پڑھ رہے ہیں, عاشق صاحب قرآن پڑھ ہے تو قرآن ابھی ہمارے امام نے بتایا کہ اللہ نے کہا کہ جب میرا بندہ میرا قرآن پڑھتا ہے تو مجھے پیارا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ صبح جب دو چار بندے آپس میں بات کریں تو وہ یہ کہ یار بڑی تقریر تھی, تو وہ بڑی تقریر کے بعد یہ کہیں کہ یار کہا کیا تھا, تو ہر کوئی دوسرے کو سمجھائے کو یہ کہا تھا. اگر آپ کے پلے کچھ نہ پڑے, میں بڑا زور لگا کے کہوں ساؤنڈ والے زور لگائیں, میں زور لگانے لگا, اس کو کیا کہنا. تو جب میں قرآن پڑھوں اور آپ کو قرآن میں شامل کروں اور آپ کو قرآن کا قاری بنا دوں اور میں خود قاری بن جاؤں, آپ قرآن سنیں بھی, آپ قرآن پڑھیں بھی, سب کو ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کتنی نیکیاں لے کے آج تم چیچیاں کی مسجد سے واپس جاؤ گے؟ اب سنیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اب اس آیت کا پس منظر سنیں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا رائنا کون سی چیز ہے. کوئی بندہ موڑیے نہ سمجھتے کہ رائنا نہیں, موڑیے نہیں کہنی, رائیاں آخر بھی موڑیاں کا ذکر ہوتا ہے, رائنا موڑیاں نو کہنے, یہ موڑیاں نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں رائنا کا کیا مطلب. گجر سمجھیں گے اس کو مراد لسی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ رائنا کا معنی لسی ہے, کیوں جی عاشق صاحب, اور کوئی اور سمجھے کہ رائنا کا معنی یہ ہے. اصل بات یہ ہوئی کہ رسول پاک جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے پاک گئے, مکہ شریف چھوڑا مدینہ شریف گئے, مکہ شریف چھوڑا مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بندے اکٹھے ہو جاتے, بڑے بندے اکٹھے ہو جاتے. پتہ کیوں؟ قرآن نے کہا, قرآن اللہ کہتا لو کنت فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے میرے سونے نبی تو اللہ کی رحمت سے نرم ہے, تو اللہ کی رحمت سے لنت لہم, ان کے لیے نرم ہو. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر تو سخت ہو, تیرے قریب کوئی نہ آتا, لیکن تو سخت نہیں, تو نرم ہے, تو غصے میں نہیں رہتا, تو محبت میں رہتا ہے, اس لیے تیرے ڈیرے پر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. رسول پاک جہاں بیٹھتے ہیں بندے اکٹھے ہو جاتے, ادھر حضور پتہ چلا سارے ادھر آ گئے, ادھر کے ادھر اکٹھے ہو گئے, جہاں رسول پاک ہوتے وہاں بندے اکٹھے ہو جاتے. اور جب بندے اکٹھے ہوں, آپ جیسے کتنے سونے سونے چہرے ہیں, آپ اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہ بتایا جائے تو یہ تو زیادتی ہے. آپ کو کتیاں کی لڑائی کا ذکر کر دی, گھوڑیاں کی دوڑ کا ذکر کر دی, کشتیاں کا ذکر کر دی, تو بیوقوفی جہالت ہے. بھئی اتنے سارے بندے وضو کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ان کو بھی اللہ کی بات بتاؤ. سبحان اللہ. مجھے کیا بتاؤ؟ میں ذرا آپ کو نا ایک مسجد کا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے استاد گرامی مولانا سلیم صاحب پروفیسر ہیں کینٹ کالج کے, ہمارے استاد تھے. یہ جو لاہور کا ایک علاقہ ہے بیتیاں کی طرف, تو وہاں تقریر کرنے گئے.
انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے کہا نماز کا فلسفہ یہ ہے بندے کا تعلق رب سے ہو جائے، اور فلسفہ نماز یہ ہے، فلسفہ قرآن یہ ہے، فلسفہ حدیث یہ ہے، فلسفہ شریعت یہ ہے۔ 1.5 گھنٹہ پروفیسر تھے، پروفیسر نے پروفیسروں والی باتیں کر دی تھی۔ جب 1.5 گھنٹہ تقریر سنی تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہ مولوی صاحب فلسفے فل سے چھڈو تے کوئی اللہ رسول دی گل سناؤ، تو فلسفے چھڈو تو اللہ رسول کی گل سناؤ۔ اس لیے میں نے وہ راہ اختیار کی ہے جو آپ کے لیول کی ہے، میں فلسفے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ رسول پاک جہاں بیٹھتے بندے اکٹھے ہو جاتے۔ اب رسول پاک پر کوئی قرآن کی آیت اترتی، حضور قرآن پڑھ کے سناتے، کہ ابھی وحی ہے، ابھی اللہ کا فرشتہ جبریل آیا تھا، اس نے آ کر مجھے یہ کہا، مجھے یہ بات بتائی، مجھے یہ بات بتائی۔ اب وہاں جو بندے بیٹھتے تھے سارے ظاہر کو پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی بوڑھا کوئی کم سمجھ، تو جب وہ کوئی بات کرتے تو ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے ہماری رعایت کرے سرکار، ہم انپڑھ لوگ ہیں، اب ہماری رعایت کرائے نا، ہماری رعایت کرے، ہماری فلسفہ چھوڑے کو اللہ رسول کی بات سنائے، ہماری رعایت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا عقولکم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق کلام کرو۔ جی اس لیے صحابہ کیا کہتے ہیں، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ رعایت کرے، یا رسول اللہ کیا کرے، ادھر سے قرآن آ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، بندے پریشان ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، خبردار آج کے بعد میرے نبی کو رائنا نہ کہنا۔ بندے پریشان کی یوسف درمال کا چوری عاشق ماسٹر غفور چوری رؤوف جنہ بندے بلی یار رائنا نہ کی ہو، چکر کی ہویا روڑا کی پہ اللہ نے منع کر دیا رائنا نہیں کرنا، یہ بات کیا ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ شرارت 2-4 بندوں کی، شرارت کتنے بندوں کی شرارت تھی، اور شرارت کی کام بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ بعد میں شرارت کے بعد پر بہت سارے لوگوں کی شرارت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو لفظ رائنا ہے نا اس کا معنی ہماری رعایت کریں، اگر آپ لفظ رائنا کو تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھیں نا، رائنا عین کے بعد ایک یہ اور بڑھا یا بڑھا رائنا، تو رائی کا معنی چرواہا، رائی چرواہا، رائی بولو تو صحیح، رائی چرواہا، رائی تو رائنا ہمارے چرواہے، کیا کہا رائنا، 2-4 بندے کہا رائنا کہنا، تاکہ نبی پاک کی توہین بھی ہو جائے گی، موجیں ہو جائیں گی، ہم بیٹھیں گے ان کی مجلس میں اور گویا کہ ہم اس نبی کی توہین کرنے کی کوشش کریں گے اسی قرآن کی زبان میں جو عربی میں اترا ہے، رائنا رائنا، وہ تو سمجھنے ہو گئے یہ کہہ رہے میری رعایت کرے اور ہم جو ہے اپنا کام ڈال دیں گے۔ اب میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، آپ مجھ سے بات چھپا سکتے ہیں، اللہ سے بھی کوئی چھپا سکتا ہے جی، اللہ سے تو کوئی بات، وہ کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ابھی ذہن میں بات آتی ہے، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے، سارے نہیں بولتے کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا رائے نہ نہیں کہنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ 2 بندوں نے یا 3 بندوں نے بے ادبی کرنے کی کوشش کی اس ہستی کی، اس شخصیت کی، اس ذات کی جو اللہ کی حبیب ہے، جو انبیاء کی امام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ خبردار آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی رائنت لفظ استعمال نہ کرے۔ یا اللہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ 2-4 بندوں نے شرارت، تو اگر 2-4 بندوں کی شرارت کو رہنے دیتے ہو گئی بات، گئی بات ہے، بات ہو گئی گئی بات چھوڑے، تو تو نے قرآن میں ذکر کر دیا
یا رسول اللہ یہ واقعہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، اس بات کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا، قرآن تو قیامت تک پڑھا جائے گا، تو یا رب العالمین یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے تو قرآن اتارا ہے۔ قرآن اتارا اس لیے ہے کہ قیامت تک لوگوں کو میرے نبی کی شان کا پتہ چل جائے۔ اگر مدینے والوں کو پتہ چلے، مکے والوں کو نہ چلے، مکے اور مدینے والوں کو پتہ چل جائے، طائف والوں کو پتہ نہ چلے، مکہ مدینہ طائف والوں کو تو پتہ چل جائے، نجد والوں کو پتہ نہ چلے، مکہ مدینہ طائف نجد والوں کو تو پتہ چل جائے، سارے حجاز کو پتہ چل جائے، لیکن عجم والوں کو پتہ نہ چلے، مشرق والوں کو پتہ نہ چلے، مغرب والوں کو پتہ نہ چلے، شمال اور جنوب والوں کو پتہ نہ چلے، کہا جب تک میرے نبی کی شان سمجھ نہیں آئے گی تب تک قرآن سمجھ آ سکتا نہیں۔ جس نے قرآن سمجھنا اسے نبی کی شان سمجھنی پڑے گی۔ جس نے قرآن سمجھنا ہے پہلے شان مصطفیٰ سمجھنا پڑے گی۔ میں آپ کو اتھینٹک بات بتاتا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، قیامت تک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں ذمہ دار اس بات کا۔ 13 سال میرے آقا و مولا امام الانبیاء مکے میں رہے۔ کتنے سال؟ نہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، نہ روزے کا حکم نازل ہوا، نہ حج کا حکم نازل ہوا، نہ کوئی فرض آیا، نہ کوئی واجب آیا، نہ کوئی سنت آئی۔ 13 سال صرف یہ آیا کہ میرے محبوب کی عزت کرو۔ 13 سال یہ مکی صورتیں نکال کے پڑھو جس میں صرف شان رسالت بیان کی گئی، جس میں عظمت رسالت بیان کی گئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے منوایا، بلکہ رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل بھی کردار مصطفیٰ ہے۔ میں مفتی ہوں، دلیل کیا ہے؟ میں خود ہی دلیل ہوں، میری گفتگو دلیل ہے، مفتی ہوں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ایک بندہ خچ مارتا اس کو آوڑ مفتی صاحب فلانا صاحب، اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، حدیث پڑھنی آتی نہیں، مسئلہ بیان کرنا آتا نہیں، مسئلہ حدیث سے قرآن سے کتب سے مسئلہ نکالنا آتا نہیں، تو اس کو مفتی کا زیادتی ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا و مولا کتنے سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا؟ 13 سال۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد۔ 40 سال۔ اعلان نبوت کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ اچھا، اگر ابھی عاشق سب کھڑے ہو جائے ایک بات کریں کہ بھائی دیکھو محفل ہو رہی ہے، ہم نے مفتی صاحب کو بلایا ہے، خبردار بھی کوئی بندہ ننگا سر نہ بیٹھے، تو 5 7 10 بندے تو پہلے ننگے سر بیٹھے ہوئے۔ یہ بات انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں یہ پہلے بتاتے، ابھی آپ بتا رہے ننگے سر نہیں بیٹھنا، آپ کو چاہیے تھا صبح اعلان کرتے کہ محفل میں کوئی ننگے سر نہ آئے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ننگے سر نہیں بیٹھنا، بچوں کو باز کر دیں، ذرا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، توجہ سے بات سنیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ ان کا جناب یہ باتیں پہلے کرنی چاہیے تھی، اب آدھی بات گزر گئی، اب یہ بات کر، اب آدھی محفل گزر گئی، اب یہ بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی میری مرضی، میں نے کہہ دیا، اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو 3 4 باتیں ہیں، سر دھام کے بیٹھ کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، شور نہیں کرنا، شرارتیں نہیں کرنی، توجہ سے سننا ہے، ان باتوں پر کتنے بندے عمل کر رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ یار ویسے ہی 99% جو لوگ ہیں وہ ان ساری باتوں پر پہلے ہی عمل کر رہے ہیں۔ ان کا یار آرڈر تو اب آیا، عمل تو پہلے ہو رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ اب آئیے، قرآن آیا 40 سال کے بعد اور اس کے نازل ہونے کی مدت ہے 23 سال، لیکن میرے آقا و مولا امام الانبیاء جن کی یاد میں آج ہم نے مجلس سجائی ہے، ان کی 40 سالہ زندگی، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، 40 سال ہے، ان 40 سالوں کی کوئی بات بھی قرآن کے خلاف سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ساری زندگی قرآن کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کو پہلے ہی قرآن کا پتہ تھا، آہا واہ واہ یہ ہو سکتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ قرآن نبی کی زندگی کے مطابق آیا، یا نبی کی زندگی قرآن کے مطابق گزری۔ اوے نبی کو، میرے آقا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جیسے زندگی گزری قرآن بعد میں آیا، پتہ چلا ہے نبی کا کردار تو پہلے ہی قرآن والا تھا۔ سبحان اللہ،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا۔ تو ہم کیوں پڑھیں گے آیت؟ یہ تو 1440 سال گزر گئے ہیں، یہ تو حضور کی زندگی میں کوئی رائنا کا لفظ استعمال کرتا تھا، اس کو منع تھا، کہا نہیں اب بھی رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اب تو کر ہی نہیں سکتے، حضور موجود نہیں ہے، کیسے کر سکتے؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑ، ہیں کہ نہیں ہے، یہ گفتگو، یہ کلام، یہ بحث، یہ مناظرہ، یہ مقابلہ، یہ مجاورہ چھوڑو کہ حضور ہیں کہ نہیں ہے۔ بس قرآن کی آیت قرآن قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی کہ وہ نبی ایسا تھا جس کی بارگاہ میں رائی نہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو یا رسول اللہ، یا اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہا وَقُولُ انظُرْنَا، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، بولو وَقُولُ، قرآن پڑھو یار، وَقُولُ انظُرْنَا، وَقُولُ وَقُولُ انظُرْنَا، 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 قرآن پڑھو یار، انظُرْنَا، 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 انظُرْنَا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں اہل سنت؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دعا جس بندے نے بھی بنائی وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق بنائی۔ اور اب کیا؟ اب اس وقت ہم رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا؟ وہ کہہ سکتے ہیں، بے شک۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اب چونکہ مجلس میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں نے 2 آیتیں پڑھی، میں چاہتا کہ 2 آیتوں کو سمجھا کے تو مجلس ختم کروں، کیونکہ ان 2 آیتوں کو ہی اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے یقین کامل ہے کہ صبح کو آپ یہ بات ہر بندے کو، کسی انگوٹھا چھاپ کو بھی یہ بات سمجھا سکیں گے کہ نبی کی عزت سب سے بڑی بات ہے، نبی کا احترام کرنا لازم واجب ہے، کسی کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں۔ اب دیکھیے میں آیا، میرے ماموں گلزار صاحب نے کہا جی کہاں چلو، وہ تو کوئی 2 مجلس سن لیے، ان کے چلو چلو۔ ہم گئے کہ گھر جا کے تو نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھی، جماعت کرائی، سورہ ملک کی تلاوت کی، دعا کر کے بیٹھے، انہوں نے دودھ پلایا۔ اب دودھ پی کے ہم کپڑے مارنے شروع ہو گئے، بعد میں لائٹ آتی ہے تو پھر چلتے ہیں، محفل شروع ہوتی ہے تو چلتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو بات ہے کہ آئیں کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ جب آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو کتنی دیر بیٹھنا، کتنی دیر نہیں بیٹھنا، یہ کوئی طے بات ہے کہ حاجی یوسف صاحب کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ کے حاجہ کہتے ہیں چائے پلاؤں گا، لیکن چائے جو ہے 1.5 منٹ کے اندر پی کر آپ کو 1.5 منٹ کے بعد یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ آپ خام خواہ ادھر بیٹھ رہے، چائے پیے نکلو، دوڑو، چائے پلا دی، آپ کو پتی ڈالی، چینی ڈالی، دودھ ڈالا، پکایا، کپ میں ڈال کے چائے پلائی، مفت یار میرا کپ نہ ڈالو، تو مفت حاجی صاحب نے چائے پلا دی، چلو چائے پیے تو نکلو۔ نہیں جناب، حاجی صاحب کی نہیں دے گئی، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے عزت کے ساتھ آپ کو دودھ پلایا، گلزار صاحب نے، انہوں نے چائے پلائی، عاشق صاحب کھانا کھلائیں گے، یار کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک ایسی بارگاہ بھی ہے کائنات میں کہ جو اگر بلائے تو آئے، بنا بلائے اس کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا جب بلا لیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، پھر گپے مارنے کی اجازت نہیں۔ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارا رواج ہے، کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے کہ جب مہمان پرونا جاتا ہے تو اس پہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ساری کائنات کی تہذیب اپنی گھر رکھو، ساری کائنات کے رواج چلاؤ، لیکن جب باری آئے میرے مصطفیٰ کی
اور جب وہ تمہیں بلائے اور تم کھانا کھا لو پھر وہاں بیٹھنے کی جگہ اٹھو نکلو، کیونکہ جب تک تم بیٹھے رہو گے میرے نبی کو تمہارے بیٹھنے سے ممکن انہوں نے آرام کرنا ہوگا۔ کوئی شیڈول کوئی معمول بندے کا ہوتا ہے، کئی بندے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، کئی بندے سوتے ہی رات کو 2 بجے، انہیں کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے، کئی بندے تاش کے اندر، شیڈول معمول اپنا اپنا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے کسی کے شیڈول کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے اپنے محبوب کے شیڈول کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں سورہ احزاب، سورہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ قرآن ہی پڑھ لو۔